تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ حیدرآباد کے پولیس چیف سی وی نے کہا کہ منشیات کے منظم گینگ اب ڈارک نیٹ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ونگ نے 3 ریکٹس میں گرفتار کیے جانے والوں میں 11 آئی ٹی پروفیشنلز، 1 یونیورسٹی کا طالب علم، 5 بی ٹیک کر رہے تھے، جبکہ دیگر میں ایک نجی اسپتال کا ڈاکٹر بھی شامل تھا۔ سی وی آنند نے کہا ایک نائجیرین باشندے نکولس اولوسولا روٹیمی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تمام گرفتار افراد منشیات کے کارٹیل سے خریداری کے بعد منشیات استعمال کر رہے تھے۔ چرس، ایل ایس ڈی، ایم ڈی ایم اے اور بیش آئل سمیت منشیات ضبط کی گئی، سی وی آنند نے کہا۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان ایچ پی سی اے دھرم شالہ میں ہونے والے دوسرے T20 کے دوران ہیلمٹ پر لگنے کے بعد مشتعل بھارت کے وکٹ کیپر بلے باز ایشان کشن کو مبینہ طور پر ہفتے کی رات ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سر پر چوٹ آئی اور اسے ہماچل پردیش کے کنگاڑا کے ایک اسپتال لے جایا گیا۔ یہ ہندوستان کی اننگ کا چوتھا اوور تھا جہاں وہ 184 کے زبردست ہدف کا تعاقب کر رہے تھے۔ تیز گیند باز لاہیرو کمارا ان کا 146 کلومیٹر فی گھنٹہ کا باؤنسر کشن کے ہیلمٹ پر لگا، جو پل شاٹ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام رہا۔ ساؤتھ پاؤ نے اپنا گراؤنڈ مضبوط رکھا اور دھچکے کے باوجود بیٹنگ جاری رکھی، تاہم وہ بڑا اسکور کرنے میں ناکام رہے اور 15 گیندوں پر 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ایشان کشن کے علاوہ سری لنکا کے بلے باز دنیش چندیمل کو بھی دوسرے T20 میں فیلڈنگ کے دوران انگوٹھے کی چوٹ کے بعد ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے سنگل جج کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا، جس نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کو پی سی فائنانشل سروس پرائیویٹ لمیٹڈ سے تعلق رکھنے والی ضبط شدہ رقم سے 15 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت کی تھی، جو فوری موبائل لون ایپ کمپنیوں کے پیچھے ہے، جب فرموں کے خلاف سود کی شرح، سود اور پروسیسنگ فیس وصول کرنے اور قرضوں کی زبردستی وصولی کے لیے کال سینٹرز کے ذریعے ڈیفالٹروں کو ہراساں کرنے اور دھمکی دینے کے مقدمات درج کیے ہیں۔ ED نے بھی جانچ شروع کی اور پایا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ کمپنی کے غیر ملکی پی سی فائنانشل نے کہا کہ ED 172 پرنٹس کمپنیوں نے قرض دینے کے کاروبار کے لیے لائی اور مختصر مدت کے اندر FDI کروڑ روپے کی متعلقہ غیر ملکی کمپنیوں سے موصول ہونے والی غیر موجود سافٹ ویئر خدمات کی ادائیگی کے طور پر 429.29 کروڑ روپے کی غیر ملکی بیرونی ترسیلات کی۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے زیر اہتمام SBI میگا پراپرٹی شو میں بینکروں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ پھل پھول رہا ہے۔ ہفتے کو شروع ہونے والے 2 روزہ شو نے ممتاز بلڈرز، گھر خریداروں اور بینکروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور اس کا افتتاح SBI کے مینیجنگ ڈائریکٹر سری نیواسلو سیٹی نے کیا۔ کانفیڈریشن آف ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ایسوسی ایشن آف انڈیا، تلنگانہ بلڈرز فیڈریشن، تلنگانہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ایسوسی ایشن اور دیگر کے اراکین نے پراپرٹی شو میں شرکت کی۔ سیٹی نے کہا یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی اگر SBI حیدرآباد سرکل ہندوستان میں پہلے نمبر پر ریئل اسٹیٹ قرض دہندہ کے طور پر کھڑا ہوتا ہے۔ سیٹی نے کہا اور ذکر کیا کہ سرکل اپنے تمام 17 حلقوں میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو ہے۔ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کے بڑے بیٹے ڈورانڈا چارہ گھوٹالہ کیس میں حال ہی میں سزا سنائے جانے کے بعد راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ کی حمایت میں آج نیا یاترا شروع کریں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں حسن پور کے MLA نے مشورہ دیا تھا کہ ان کے والد کو CBI نے پھنسایا ہے، یہاں تک کہ لالو پرساد نے جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں CBI کی خصوصی عدالت کی طرف سے ان کی سزا کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا یہ یاترا چھاترا جن شکتی پریشد کے تحت شروع کی جا رہی ہے، ایک آزاد طلبہ تنظیم جسے اس نے پچھلے سال شروع کیا تھا۔ پٹنہ سے تیج پرتاپ نے اس تقریب سے پہلے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے والد کے لیے مہم چلانے کے لیے ریاست کے ہر کونے کا دورہ کریں گے۔ لالو پرساد انہوں نے دہرایا سماج کے غریب طبقوں کی آواز اٹھانے پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ رت RJD سپریمو کے پیغام کو لے کر
गांव से गुजरेगी ताकि लोगों को सूरत हाल से आगाह किया जा सके। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। नीतीश कुमार को कत्ल की सजा क्यों नहीं दी गई? उन्होंने फैसले के ऐलान के बाद पीर को टाइम्स 9 से बातचीत के दौरान सवाल किया था। अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिलाते तो इन्हें राजा हरीश चंद्र कहा जाता, लेकिन आज वो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें कैद का सामना है। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहले पहुँचे।